اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے کسی نبی کو نبوت کے لیے چنا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ اس کی ٹریننگ کی ہے. وہ ٹریننگ کیا ہوتی تھی کہ جیسے آپ دیکھیے کہ ایک بندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ایک دم سے نہیں ڈالی جاتی. ایک فوجی کو کوئی آپ ٹریننگ دیں گے تبھی اگلے سٹیپ پہ پہنچیں گے، اگلے سٹیپ پہ اس طرح کرتے کرتے اس کو بڑے سٹیپ پہ لے کے جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ تورات دینی تھی، عطا کرنی تھی، تو یہ تو نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ لے جی تم یہاں سے آ کے تورات لے جاؤ. پہلے باقاعدہ 40 دن کا چلہ کاٹا گیا، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور پھر وہ بڑھا کر 40 راتیں ہوگی. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اس طرف لانا تھا، اس واقعے کی طرف، وہ اس لیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کا تختہ پلٹنا تھا. تو شریعت کے احکام بھی نافذ کرنے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کی حکومت جو اتنے سالوں سے تھی، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرعون کی حکومت ظلم سے یعنی ظلم اتنا تھا کہ قرآن پاک میں جہاں بھی موسیٰ کا ذکر آتا ہے وہاں فرعون کے ذکر میں یہ آتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتائیے کہ وہ وقت بھی یاد کرو. یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. یہ سورۃ ابراہیم کے جو پہلے رکوع ہے نا، اس کے سیکنڈ لاسٹ آیات ہے. یہ 13ویں پارے میں سورۃ الابراہیم کی یہ پہلے رکوع کی سیکنڈ لاسٹ آیات. تو اس میں اللہ تعالیٰ اسی واقعے کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گئے کوہ طور پر گئے. اب کوہ طور پر جانا کیا تھا اصل میں؟ اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا اعتکاف کیوں مانگا؟ تاکہ ان کے اس 40 راتوں کے اعتکاف کے ذریعے اس جو دل ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کیا جائے، اور پھر اس کے اندر تورات نازل کی جائے. اس بندے کو ٹرین کرنا تھا نا اللہ تعالیٰ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹرین کرنا تھا تاکہ وہ جو تورات کے احکام ان کو ملیں گے وہ ان کو اچھی طرح سمجھا سکیں. تو اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب ٹریننگ دینی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین کا بول بالا کرنا تھا اور کفر و شرک کو جڑ سے اکھاڑ دینا تھا، تو اس کے لیے بھی تو یہی بات ضروری تھی نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی ٹریننگ دی جاتی، اور دی بھی گئی ٹریننگ. پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب دکھائی گئے، جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ پہلے سچے خواب دکھائے گئے، رؤیائے صادقہ، جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ ہو جاتا، دن میں ہو جاتا. تو یہ اس سے اس طرف
لے کر آنا تھا کہ یہ جو واقعے دکھائے جا رہے ہیں خواب میں یہ کوئی عام واقعے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہیں۔ اس ٹائم باقاعدہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئی، گانوں میں جا کر رات رات رہنا۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عقد میں تھی، تو حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پکا دیتی وہ سالن وغیرہ، جو بھی کھانا ہوتا وہ پکا دیتی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چلے جاتے غار میں اور جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ تنہائی پسند ہو گئے تھے نا، میڈیٹیشن میں رہنا شروع ہو گئے تھے، سولیٹیوڈ میں۔ تو یہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے جو ہوتے نہیں غلاظت اور دنیا کی فکر اور دنیا کے مصائب، ان سے تو بندہ پاک ہو جاتا ہے نا۔ تنہائی میں کیا یاد آنا ہے؟ جب بندہ دنیا میں رہے گا تب بندے کو یاد آئیں گے نا دنیا کے مصائب، ہاں جی وہ والا کام میرا رہتا ہے، وہ والا کام میں نے کرنا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سولیٹیوڈ کی طرف لے آئے، تنہائی کی طرف لے آئے، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اپنے احکام کی طرف مائل کرنا تھا، کہ جس کے اندر دنیا کی کوئی فکر موجود نہ ہو۔ پھر دیکھ ہی لیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ اب فرشتے کو پہلے نہیں دیکھا تھا، دیکھ کر بڑا حیران ہوئے، اور اس کو دیکھ کر کہا اقرا، فرشتے نے کہا اقرا، پڑھ۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی تختی تو نہیں لگی ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دیتے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی پیدا کیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا لکھنا اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھانا تھا، کیونکہ اگر یہی چیزیں سکھا دیتے تو دنیا کا کوئی شخص آ کے بعد میں یا اس زمانے میں آ کے یہ کہہ دیتا کہ اس نے فلاں سے سیکھا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس وجہ سے ہی۔ تو ورقہ بن نوفل کا واقعہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھ، اقرا، پڑھ، تو انہوں نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قریب آئے اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگایا، اور اس زور سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا جھپی ڈالی، تو اس زور سے گلے ملے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کپکپی کی کیفیت طاری ہو گئی، بڑے زور سے، ہڈیاں آپس میں مل نہیں جاتی اس طرح۔ تو پھر چھوڑا۔ اصل میں یہ کرنے کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقصد لے کر آئے تھے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو مقصد یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا جائے، اور وحی کی کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ پہلی دفعہ محسوس کر رہے تھے، اس لیے وہ کیفیت ان کے لیے بہت شاق گزری، اور بہت ہی زیادہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک پرسن جو ایک بہت ہی خطرناک سٹیج سے، خطرناک تو نہیں کہہ سکتے، ایک پہلی دفعہ کوئی کام کرنے لگے، پہلی دفعہ کوئی کام ہو تو بندے کو نا اس کام جو بہت ہوتا ہے نا خطرناک قسم کا کام، اس سے ڈر لگتا ہے بندے کو۔
تو یہ بھی وحی کا کام، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بھاری کلام تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب انور پر جب یہ کلام نازل ہونا تھا، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ کلام جب آتا ہے سورۃ الحشر میں، جب آتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون، کہ یہ کلام جو اگر ہم، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، کفار کو کہا اور مسلمانوں کو بھی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر یہ کلام یہ پہاڑ پر نازل کر دیتے نا، تو پہاڑ نے کس طرح کا بیہیو کرنا تھا اس کلام کے آگے؟ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ تو پھر قلب انور ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور پہلی دفعہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جپی ڈالی، ظاہر سی بات ہے یہ ایک نئی کیفیت تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا عادی بننے میں ٹائم لگنا تھا۔ اب پھر دوبارہ جپی لگا کر چھوڑا گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا اقرأ، پڑھ، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ پھر دوبارہ جپی ڈالی اور اسی طرح مضبوطی سے، تو ظاہر سی بات ہے درد تو ہوتا ہے نا، جب زور سے بندہ کس کے ہڈیوں سے ہڈیاں مل جائیں تو ایک درد بھی ہوتا ہے۔ تو پھر دوبارہ چھوڑا، پھر دوبارہ کہا اقرأ، پڑھ، انہوں نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا۔ تیسری دفعہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلے لگایا، پھر فرمایا، یہ وحی نازل ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اب بیسیکلی یہ پہلا لفظ پڑھنے کا مقصد یہی تھا نا کہ سامنے کوئی تختی تو لگی نہیں ہوئی تھی کہ اس کو دیکھ کر بندہ پڑھ دیتا۔ یہ سولیٹیوڈ میں یہ معاملہ ہونا تھا، یہ تنہائی میں یہ معاملہ ہونا تھا، یہ وحی والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میڈیٹیشن اور سولیٹیوڈ کے عادی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سٹیج پہ لے آئے تھے کہ ان پر وحی نازل کی جائے۔ اب خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم کے ذریعے، قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اور دیکھ لیجئے دنیا میں ساری چیزیں اور سارے انسان اور ساری باتیں مٹ جاتی ہیں، تورات اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی، زبور اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی، یہ قرآن پاک کا واحد کلام ہے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اور دیکھیے ساری ریٹن فارم میں موجود ہے ہمارے پاس۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیز کا علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا۔ اب اس وحی کے بعد فرشتہ غائب ہو گیا، یہ خلاف عقل صورتحال تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ایک جو ہوتی عجیب سی کیفیت طاری ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر کپکپی طاری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں زملونی زملونی،
مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، زملونی۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات اور شریک حیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس واقعے کا ذکر کیا نا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس بات کا ثبوت دیا۔ ان کی سیرت طیبہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس ٹائم تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا نا کہ اے نبی لوگوں کو اپنی طرف بلائیں، اس طرح اعلان نہیں ہوا باقاعدہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، بے شک آپ لوگ جو غریبوں پر رحم کرتے ہیں، رحم دلی کے مالک ہیں، کسی کا بوجھ ہو تو اس کو ہلکا کر دیتے ہیں، اس طرح صفات گنوائی نا۔ تو عام روٹین لائف میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ جب کوئی بندہ کسی ڈپریشن کی صورتحال میں یا کسی پریشانی کی صورتحال میں ہو تو اس کو حوصلہ دینا چاہیے، نہ کہ اس کی بات کا انکار کر کے یا اس کو نا علیحدہ چھوڑ دیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے شریک حیات نے یہی کرنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ان پر کیفیت طاری تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی۔ تو ورقہ بن نوفل، جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے، بخاری میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عبرانی زبان میں یہ مہارت رکھتا تھا، چونکہ یہ جو تورات تھی یہ سریانی زبان میں تھی، اس نے عبرانی زبان میں یہ لکھی تھی تورات، یہ ترجمہ کیا۔ بہت بڑا عالم تھا یہ، اس نے تورات اور انجیل کا ترجمہ کیا تھا۔ تو اس زمانے میں بھی بہت بڑا عالم دین تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چچا زاد بھائی یعنی کزن۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی چلی آ رہی تھی نا، تو آخری نبی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھے جاتے تھے نبی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی سمجھے جاتے تھے، اس لیے اس ٹائم جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی تھی اور جو لوگ اس سے ہٹ گئے تھے وہ تو کافر ہو گئے نا، جو اس ٹائم عیسائی مسلمان بنے ہوئے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئی، تو سارا واقعہ اس نے سنا، ورقہ بن نوفل نے سارا واقعہ سن کر اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس یہ جو فرشتہ آیا ہے نا، یہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم الانبیاء تھے، اس ٹائم تو کوئی اعلان نبوت کا کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ تو پھر آگے چل کے حضرت ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ آپ کی اعلان نبوت پر آپ کی قوم کے لوگ آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دیں گے۔ تو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تعجب میں جو بندہ کہتا ہے میری قوم کے لوگ، تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں آپ کی قوم کے لوگ، آپ کی قوم کے لوگ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں گے۔ اچھا، یہ نبوت کا سلسلہ شروع ہونے سے قبل یہ سارے پروسیسز چلتے جا رہے تھے، تو ورقہ بن نوفل اس نے تو ظاہر سی بات ہے تورات زبور کا عالم تھا، اس نے کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ بظاہر تو وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کو ایمان لانا نہیں کہتے، اس نے بات مانی تھی نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تسلیم کیا تھا، لیکن ابھی اعلان نبوت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے کہ اے نبی اپنے نام کا کلمہ، آپ کا یہ کلمہ ہے، آپ یہ مسلمان کرنا ہے لوگوں کو، اس ٹائم تو یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے نا۔ تو ورقہ بن نوفل یہ زمانہ نہ دیکھ سکا اور یہ کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا اعلان نبوت سے پہلے ہی، تو اس کو ہم پہلا مسلمان نہیں کہہ سکتے، اس لیے کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے یہ فوت ہو گیا، اس لیے اس کو پہلا مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ باقی رہا یہ والا معاملہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد تھوڑا وقفہ آیا، جیسے ریلیکسیشن آتی ہے نا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے ہوئے تھے گھر سے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی ہے، اس پر بیٹھا ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمبل اوڑھا ہوا تھا نا، اس لیے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھیے، قم، اٹھیے، کھڑے ہوئیں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف کریں، والرجز فاہجر، اور گندگی سے دور کریں۔ اب وحی کا سلسلہ اگلے سٹیپ کو پہنچ گیا، تھوڑے اور احکامات نازل ہوئے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو یہ تسکین دلانی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر جب صحابہ اپنے جو عزیز و اقارب رشتہ دار، پہلی دعوت تو بنو ہاشم کو دی گئی نا، جس میں سے حضرت حتیجہ رضیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان صحابہ کرام نے اور صحابیات نے یہ دعوت قبول کی اسلام کی۔ سورۃ الضحیٰ میں اسی واقعے کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ کچھ عرصہ فترت وحی بھی رہا، یعنی وحی رک گئی، تو وہ واقعہ کون سا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، پھر رک گئی، تو منافقین نے اور مشرکین نے، کیونکہ منافقین تو اس ٹائم نہیں تھے، مشرکین نے اس ٹائم بڑا استہزاء کیا اور بڑا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اسی سورۃ الضحیٰ میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوئے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ اور انعامات کیا فرماتے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو عنایات فرمانی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس قدر بڑی ذمہ داری تھی اس قدر زیادہ مصائب آپ کو اٹھانے پڑے۔ جب آپ نے اپنے خاندان کے سامنے دعوت پیش کی تو سب سے پہلے تو دعوت کا انکار کرنے والے بھی وہی تھے۔ ابو لہب نے انکار کیا، ابو جہل نے، ابو سفیان نے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دعوت قبول کی، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعوت قبول کی۔ انہوں نے کہا کہ بے شک میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، میری آنکھیں بھی چھوٹی ہیں، میں چھوٹا سا ہوں، لیکن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر لگانے اس وقت 40 سال تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کی عمر 10 سال تھی، 30 سال کا فرق تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یہ بہت بڑا فیصلہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور شروع میں تو اسلام سمجھ لیجئے لانا انگاروں پر اپنا ہاتھ رکھنے کے برابر تھا، کیونکہ پتہ تھا کہ کفار مکہ ڈومیننٹ ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے سابقون الاولون جو تھے ان کو قرآن مجید میں سب سے پریورٹی دی ہے، پریورٹی جو سب سے دی ہے سابقون الاولون، سابقون پہلے، اولون جو پہلے ایمان لانے والے۔